بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور حسن ملک آئی اسپیشلسٹ الشفا اسپتال بہاولپور سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک وائرل بیماری ہے جو کہ سکن کی ہے، جلد کی ہے اور آنکھ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ ہے ہرپیس زاسٹر اپتھلمیکس۔ تو یہ ہرپیس زاسٹر ایک وائرس ہے۔ تو یہ عام طور پر جلد کے کسی ایک حصے کو انوالو کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جسم کے سنٹر کے ایک سائڈ پہ ہوتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات جسم کے کسی حصے مثلا کمر کے اوپر سنٹر سے ایک سائڈ پر، یا فرنٹ والی چیسٹ کے اوپر فرنٹ کے ایک سائڈ پر ہوگی، یا کمر کے اوپر، یا کہیں بھی جسم کے اس پر سنٹرل لائن سے ایک سائڈ پر جسم کو متاثر کرتی ہے۔ یعنی یہ نرو سپلائی کے ایک خاص حصے کو متاثر کرتی ہے اور ایک سائڈ پہ متاثر کرتی ہے، دوسری سائڈ پہ نہیں کرتی۔ مثلا یہ آنکھ کی صورت میں یہ جسم ہمارے فیس کے یہ فور ہیڈ والے حصے کو اور آنکھ کے حصے کو اور جو فیس کا ہے، یہ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فور ہیڈ کو انوالو کر رہی ہے، یہ آنکھ کے ارد گرد والے حصے کو انوالو کر سکتی ہے، اور یہ نیچے بھی انوالو کر سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ اپتھلمک برانچ جو ہے یہ ٹرائجیمینل نرو کی اس کو انوالو کرتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ دیکھیں کہ سنٹر سے ایک سائڈ پر ہے اور جلد کو انوالو کر رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ آنکھ کو یہ انوالو کرتی ہے۔ تو جلد میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جلن شروع ہوتی ہے، اور جلن کے ساتھ تکلیف اور درد اس حصے میں شروع ہوتا ہے جلد کے، اور وہاں پہ پھر چھوٹے چھوٹے یہ چھالے سے بن جاتے ہیں۔ یہ چھالے بننے کے ساتھ ہی پھر جسم میں تھوڑی سی حرارت اور بخار شروع ہو جاتا ہے، اور کافی ساری کمزوری فیل کرتا ہے انسان، اور اس کے ساتھ بعض اوقات یہ آنکھ کو بھی انوالو کر لیتی ہے۔ آنکھ کی سرخی، اس میں اریٹیشن، پانی کا آنا، اور آنکھ کی سویلنگ، اور اس کے جو اپر اور لوور لڈ ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور آنکھ کے اندر جو جھلی ہے کنجکٹیوا اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کارنیا کے اوپر بھی زخم بن جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں وائرل السر بتایا تھا، تو اس میں بھی اس طرح کے شاخدار السر بعض اوقات بن سکتے ہیں کارنیا کے اوپر۔ تو یہ کنڈیشن جو ہے کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مریض جو ہے کافی ٹیمپریچر فیل کرتا ہے، کافی دن تک وہ بیمار رہتا ہے، تکلیف کافی زیادہ، پین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ ماہر امراض چشم کشی کو دکھا کر فوراً اس کا علاج کریں۔ اس کا اچھا علاج اویلیبل ہے۔ اس کے لیے اینٹی وائرل جو ہے آئنٹمنٹ بھی موجود ہے، سکن کی بھی، آنکھوں کی بھی، اور ایون اینٹی وائرل ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں جو کہ ٹائملی پرسکرائب کر کے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جتنا اچھا اور جلدی علاج آپ کریں گے تو اس کے جو نشانات ہیں، اس کے جو نیچے زخم بن جائیں گے، اور اس کے نیچے جو سکار بنے گا جلد کے اوپر یا آنکھ کے کارنیا پہ، وہ کم سے کم ہوگا۔ یعنی اس کے جو نشانی جو چھوڑ جاتی ہے جلد کے اوپر، نشان جو چھوڑے گا، وہ جتنی جلدی اب اچھا علاج کریں گے اتنی زیادہ وہ نشان زیادہ جلد کے اوپر نہیں ہوں گے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چیچک وغیرہ کے پرانے لوگ ہوتے تھے، اس وقت ہوتی تھی سمار پاکستان میں چیچک کے نشان ہوتے تھے، اسی طرح اس کے بھی بعض کا نشان پڑ جاتے ہیں جلد کے اوپر۔ تو اگر ٹائملی علاج کریں گے تو وہ نشان نہیں پڑیں گے جلد کے اوپر، اور جو چونکہ فیس کا حصہ ہے تو بڑا واضح ہوتا ہے۔ تو اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ بر وقت علاج کر کے اس کی کمپلیکیشن سے بچیں، آنکھ کو بچائیں، آنکھ کے اوپر بننے والے زخم سے بچ جائیں، اور اس کی وجہ سے تکلیف بھی جلدی سے جلدی آپ کی ختم ہو، اور جلد کے اوپر بھی کوئی اس کے نشان کم سے کم بنے۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا بر وقت علاج کر کے اس سے آپ جلدی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا بہتر رزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو
اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی کنڈیشن دیکھتے ہیں یا اس طرح کا کوئی مریض دیکھتے ہیں آپ، تو اس کو یہ ایڈوائز کریں کہ وہ جلد ہی یا تو سکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں، یا پھر اگر آنکھ بھی انوالو ہے تو آئی اسپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں، تاکہ وہ بر وقت اس کا علاج کر کے اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، اس سے آنکھ کو اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو بچا سکیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کوشش کریں کہ دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔